ماشاءاللہ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے، آپ کو اللہ رب العزت نے سلسلہ عالیہ قادریہ کی روحانی ایک نشست بھی عطا فرمائی، جس سے آپ دنیا کو فیضیاب بھی فرما رہے ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور ظاہر ہے ہم تو کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں پیر کے لیے جو اولین شرط ہے وہ صاحب تقوی اور صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پیر عرفان الہی قادری دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ حضور، آپ تشریف لائے۔ عقیدہ شفاعت کی میں چاہتا ہوں ذرا آپ وضاحت فرمائیں، اس کو ایلیبریٹ کریں، یہ کیا ہے عقیدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل نورانی صاحب۔ جزاک اللہ۔ عقیدہ شفاعت جو ہے یہ نص قرآنی احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اس پر ایمان رکھنا یہ بندہ مومن کی دلیل ہے، سبحان اللہ، بندہ مومن کے لیے لازم ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ جو ہے صریحتاً جو ہے کفر کرتا ہے، اللہ اس کا انکار کرنے والا۔ اللہ، چونکہ شفاعت جو ہے، حق شفاعت نبی پاک علیہ الصلوۃ کو جو دیا جائے گا، اب شفاعت پر بھی 3 قسمیں آتی ہیں، شفاعت بالوجاہت ہے، شفاعت بالمحبت ہے، شفاعت بالاذن ہے۔ واہ، اب کوئی یہ جو یوں سمجھ لیے سادہ لفظوں میں کہ سفارش ہم کرتے ہیں، تو سفارش کس کی جاتی ہے؟ وہ 2-3 طریقے جو بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید میں واضح حضور علیہ الصلوۃ کی سفارش کو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ، اے لوگو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو کیا کرو، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، آ کر کرنا کیا ہے؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، معاف تو اللہ ہی کرے گا، معافی تو رب سے ہی مانگنی ہے، بے شک، لیکن وہاں ہوگا کیا کہ میرا محبوب تمہاری سفارش فرما دے۔ واہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہی سے معافی طلب کرنی ہے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اور واقعتاً اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے، اس پر ہم کراچی میں بیٹھ جائیں، لاہور میں بیٹھ جائیں، پاکستان میں بیٹھ جائیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں کسی مسجد میں ہم جو ہے ہلکا بگوش ہو کر بیٹھ جائیں، رب سے معافی طلب کریں تو رب معاف فرما دے۔ لیکن یہاں شرط کیا لگائی گئی کہ میرا محبوب تمہاری سفارش فرما دے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ واہ 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 واہ۔ اب یہ شفاعت ہے۔ اچھا پیر صاحب، میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا، ایک وقفہ بیچ میں حائل ہوتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے کہ دیکھیں دنیا میں انسان سفارش کا متلاشی ہے، میرا کام ہو جائے، اور میدان محشر میں تو ایک ہی سفارش چلے گی، ایک ہی کا سکہ چلے گا، اور تو کسی کی سفارش ہے نہیں، تو اس سے جڑنا مطلب ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ میں حضرت کی بات کو یہیں سے انشاءاللہ گزشتہ سے پیوست کروں گا اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں پیر حضرت علامہ مولانا عرفان الہی صاحب قادری، اور ارشاد فرما رہے تھے کہ سفارش جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی، تو کہا گیا کہ شفاعت بالوجاہت، اللہ اکبر، یعنی کوئی ایسا بندہ کسی کی سفارش کرے جو وجاہت والا ہو، شان و شوکت والا ہو۔ صحیح۔ اب حضور علیہ الصلوۃ سے بڑھ کر کون وجاہت والا ہو سکتا ہے؟ بے شک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ آپ جیسا وجیہ پیدا ہوا ہے۔ اب عام کوئی بندہ دنیا کے معاملات میں اس حالت میں کسی کی سفارش کرتا ہے جو ٹھاٹھ باٹھ والا ہے، شان و شوکت والا ہے، تو لوگ اس کی سفارش کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کر جلوہ گر ہوئے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ شفاعت کریں گے تو پھر اس شفاعت کو روکا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ہے شفاعت بالمحبت، محبت اگر کسی سے ہو تو اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کی سفارش کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ جیسے بھی کہے اس کی سفارش کو مانا جاتا ہے۔ محبوب اور محب کا یہ معاملہ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ سے بڑھ کر رب کا محبوب کون ہے؟ بے شک، کہ اللہ رب العزت نے محبوب دو جہاں کی خاطر یہ کائنات بنا دیے۔ اب حضور جب شفاعت فرمائیں گے، اور حضور نے حق شفاعت ہی رکھا، احادیث متواترہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ سے جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آدھی امت کی بخشش ہو جائے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میں حق شفاعت چاہتا ہوں، اور اس پر کیا ہے کہ حضور نے سر بسجود ہوئے اور فرمایا گیا کہ اے حبیب اپنے سر انور کو اٹھائیے، اور جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جنت میں لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پھر سر انور سجدے میں جھکا دیا۔ اللہ خالق لم یزل نے فرمایا محبوب اپنا سر انور اٹھائیے، اور جس کے دل میں رائی اپنے جو کے دانے سے کم ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے، اس کو بھی لے جائیں۔
آئے ہائے پھر حضور علیہ السلام اپنی امت کو جب جنت میں لے جائیں گے تو پھر سر انور حضور فرماتے میں رکھوں گا. آئے ہائے خالق فرمائے گا ابھی بھی پھر اپنا سر انور اٹھائیے, آئے ہائے ہائے اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہے تو اس کو بھی لے جائیں. آئے ہائے ہائے. تو چوتھی مرتبہ حضور پھر سر انور کو سجدے میں جھکائیں گے سبحان اور خالق لم یزل فرمائے گا پیارے حبیب اپنے سر انور کو اٹھائیے اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اس کو آپ جنت میں لے جائیے. اللہ تیسرا ہے شفاعت بالاذن, اللہ یعنی اذن تو اللہ کا ہی ہوگا, لیکن اذن جو یہ اذن ہے یہ ملے گا کس کو؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن ملے گا, بے شک. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حق پر مبنی ہوگی. اور میرے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تمام انبیاء جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سب حضور کے پاس آئیں گے, حضور شفاعت فرمائیں گے, اور حضور یہ نہیں کہیں گے کہ اور کسی کے دروازے پہ چلے جاؤ, حضور جو بھی آپ کی بارگاہ میں آئے گا اس کی شفاعت فرمائیں گے. واہ واہ واہ. میدان بندگان خدا آپ نے فرمایا جس نے لا الہ بھی پڑھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انعام نصیب ہوگا. رب کہے گا جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا میرے محبوب اس کو بھی جنت میں لے جائیے. لیکن جس نے کلمہ نہیں پڑھا, کافروں کے انجام سے متعلق میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخری لمحے تک جسے کلمہ نصیب نہ ہوا. جی دیکھیں سلمان بھائی, کفار جو ہیں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ان کو روز محشر کوئی دوست نہیں ملے گا, کوئی مددگار نہیں ملے گا. اللہ اکبر. کن کو نہیں ملے گا؟ کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی سرکشی میں گزار دی, صحیح, سیئات میں رہے, لغویات میں رہے, فضولیات میں رہے, اور اپنے آپ کو اس حال میں دیکھیں نا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف لے جا رہے تھے, میرے کریم آقا نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. کیوں, وجہ کیا تھی؟ فرمایا ایک جو ہے یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا وہ غیبت کیا کرتا تھا, اللہ, حالانکہ وہ مسلمان تھے. مسلمان تھے. اب جو کافر ہے جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا, اس نے ساری زندگی سرکشی میں گزار دی, سیئات میں گزار دی. قرآن مجید کا واضح ارشاد ہے کہ ان کو روز محشر کوئی دوست مددگار نہیں ملے گا. اللہ اللہ. جس دن ہر کسی کو نفسا نفسی کی ہوگی, اور جو امتی ہوں گے وہ تو نبیوں کے پاس آئیں گے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت فرمائیں گے. لیکن جو کفار ہیں, جو کافر ہیں, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ پھیر لیا ہے, اور دیکھیں نا جو حضور سے منہ پھیر لیتا ہے رب بھی تو اس کا قبول نہیں فرماتا نا. ایسا ہی تو ہے, بات تو صرف یہ ہے کہ جس کو جو ان سے پھر گیا, جو حضور کی بارگاہ میں نہیں آتا تو خدا بھی تو اس کو قبول نہیں فرماتا. اب ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے لیے جہنم اسفل سافلین, وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکے جائیں گے کہ جہاں ان کی جو حالت ہے وہ دیگر گوں ہوگی, کہ ان کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا, ان کو جو گرمی کی حدت ہوگی. آج یہاں جو ہے وہ 30 اور 32 ڈگری اور 40 ڈگری ہم سے برداشت نہیں ہوتا, اور وہاں جو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس کے شعلے ان تک پہنچ رہے ہوں گے, اور ان کی کیفیت کیا ہوگی. اور قرآن مجید نے صراحتاً وضاحت سے یہ فرمایا ہے کہ حشر کے دن کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے, اور کچھ سیاہ چہروں والے ہوں گے. جو چمک رہے ہوں گے وہ ایمان والے ہوں گے, اور جو ایمان سے خالی ہیں اس دن ان کے سیاہ چہرے ہوں گے, اور ان پر دردناک عذاب جو ہے وہ ہو رہا ہوگا. اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوں گے, اور ان پر رحمت خداوندی کا سایہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ. محمود سے کیا مراد ہے, اس کی ذرا وضاحت ہو, یہ کیا ہے؟ اسائیں یباسک ربک مقام محمودا. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص مقام کہ دیکھیں سارے انبیاء کرام بھی ممبروں پہ جلوہ گر ہوں گے, اور ممبروں پہ کون بیٹھتے ہیں؟ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں. جناب, سبحان اللہ. جناب, اب تمام مہمان خصوصی اسٹیج پہ ہوں, اور جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے, جو خطاب فرمانے والا ہوتا ہے, جو کرسی صدارت پہ ہوتا ہے, اللہ, تو یقیناً کرسی صدارت کا اور مہمانان خصوصی کی کرسیوں کا فرق تو ہوتا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. سارے خصوصی مہمان اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہی بات ہے جی, حشر کس کا نام ہے؟ ہم جو کافی دیر سے حشر کی باتیں کر رہے ہیں, حشر کی باتیں کر رہے ہیں, تو حشر یہی ہے نا کہ اللہ مقام محمود پر اپنے رحمت للعالمین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, شمس العارفین, سراج السالکین پیارے حبیب آقا کو بٹھا کر دکھا رہا ہے. آج دیکھو میرے محبوب کی شان کیا ہے. جو کل نہیں بھی مانا کرتے تھے وہ بھی دیکھیں میرے حبیب کی شان کیا ہے. میں نے کن شانوں سے اپنے حبیب کو بھیجا تھا, اور آج دیکھیے کیسی شان ہے کہ جناب سیدنا آدم
صفی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء جلوہ گر ہیں. اولیاء، صلحاء، شہداء، عرفاء، علماء، فقہاء، صلحاء، سب اپنے اپنے مقام پر جلوہ فراز ہیں، بیٹھے ہیں. لیکن آج کرسی صدارت پر جس مقام پر میرا جو حبیب جلوہ گر ہے وہ مقام محمود ہے. اور کتنی شان ہے، یہ محمد ہیں، وہ حامد ہے، وہ خدا کی حمد کی جا رہی ہے، اور مقام بھی وہی دیا جا رہا ہے، مقام محمود دیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ رب العزت تو میزبان ہے نا. جی سبحان اللہ. اصل تو اللہ رب العزت تو اپنی شان کے لائق میزبان ہے. اب کرسی صدارت پہ تو حضور جلوہ گر ہیں. سبحان اللہ. اگر امیر خسرو کے اس جملے کو میں لے آؤں یہاں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. حشر کی منظر کشی کر دیا. علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کی شان کریمانہ دکھائی جا رہی ہے، اور حضور مقام محمود پہ جلوہ گر ہیں، اور تمام انبیاء بھی حضور کو دیکھ رہے ہیں. اور یہی مقام محمود ہے کہ جو وہ خاص مقام. اور پھر بڑی بات کیا ہے کہ ہر امتی کو فرمایا گیا یہ دعا کرو مقام محمود کی. اللہ حالانکہ آپ نے جیسے انٹرو میں بتایا مجھ سے قبل کہ ہماری دعا سے تو مقام محمود نہیں ملے گا. بے شک. یہ دعا اس لیے ہے کہ وہ مقام پسند اتنا ہے، پسند اتنا ہے، وہ مقام محبوب اتنا ہے کہ حضور نے چاہا کہ سب اس مقام کا ذکر اور تذکرہ اور دعا کی صورت میں کرتے رہیں جو مقام اللہ مجھے عطا فرمائے گا. اور یہی حشر ہے کہ سب جس دن حضور کے ہاتھوں میں تمام خزانوں کی تمام چابیاں ہوں گی، اور حضور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کر اور میرے آقا ختم نبوت کا جوڑا زیب تن کر کے جلوہ گر ہوں گے. اب اس سے بڑھ کر حشر کیا ہے کہ حضور کی شان کریمی دکھائی جا رہی ہے، شان رحیمی دکھائی جا رہی ہے. اور یہی مقام محمود ہے کہ جس دن میرے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فراز ہوں گے، اور تمام امتی بھی حضور کو دیکھ رہے ہوں گے، اور تمام انبیاء بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور میرے محبوب کی شان کریمی دکھائی جا رہی ہوگی. کیا بات، کیا بات. بالکل جس طرح ہم اپنے قالب کو سنوارتے ہیں نا، جی اپنے قلب کو سنوارے. ہم اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لاتے ہیں صحیح بات، اپنے قالب کو سنوارنے کے لیے، جلوت کو سنوارنے، ظاہر کو سنوارنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر بھی نظروں نے ہمیں دیکھنا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت 70 مرتبہ ہر روز بندہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے، قلب کو دیکھتا ہے. اب جب ظاہر بھی لوگوں نے ہمیں دیکھنا تھا تو ہم نے جبہ ویسٹ کوٹ کرا کلی اور اپنے آپ کو سنوار لیا. لیکن جس دل کو میرا خدا دیکھ رہا ہے، جس باطن کو میرا خدا دیکھ رہا ہے، آئیے ہم اپنے اس باطن کو سنواریں، اپنے قلب کو سنواریں. ہمارا باطن سنور گیا تو سمجھیے کہ آخرت سنور جائے گی. اور اگر باطن نہیں سنورتا تو ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جتنا مرضی سنواریں، کوٹھی کار بینک بیلنس پراپرٹی جائیداد سے سنوار لیں، جبہ و دستار سے سنوار لیں، کسی حالت میں سنوار لیں، وہ سب بیکار ہے. سنورے گا وہی، آخرت اسی کی درست ہوگی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے قالب سے بڑھ کر اپنے قلب کو سنوار لیتا. کیا بات ہے، بہت خوب. اللہ